امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، عائشہ۔ عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی انہیں جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطہ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ نمبر 9، فنا کی ہر جھلک جذبات کا ایک رولر کوسٹر ہے جو دل کو چھو لینے والے لمحات کو طاقتور پرفارمنس کے ساتھ ملاتا ہے۔ محبت، وفاداری اور مصیبت کے وقت لچک کے جوہر کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شائستہ لودھی، شہزاد شیخ، نازش جہانگیر اور اعجاز اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمی خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، مومل شیخ، سونیا مشل، سمی خان اور صبا قمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے لکھا ہے۔ ٹی بی اے پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 6، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے، تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 5، جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔
دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے، صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 4، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دو چار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ در اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ دونوں کردار اپنے اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں۔ نمبر 3، گم۔ اس ڈرامے میں مایا ایک نڈر وکیل اور ریان ایک پریشان حال لڑکا جس کا ماضی سایہ دار ہے۔ درد اور اداسی سے جڑے ہوئے مایا اور ریان ایک دوسرے میں امن، محبت اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ساتھ وہ انتقام کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ طاقتور مجرموں کے خلاف بغاوت اور ان کے ماضی کے بھوت گم کو ایک سنسنی خیز اور پر اسرار سواری بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، خوشبو میں بسے خط۔ خوشبو میں بسے خط جذبات، شاعری اور دھوکہ دہی کی ایک ٹیپسٹری کے طور پر سامنے آتے ہیں جو اپنے کرداروں کی تقدیر کو ناگزیر الجھنوں کی کہانی میں بنتے ہیں۔ یہ ڈرامہ انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، ایک کرشماتی شاعر کے ساتھ جس کا کردار عدنان صدیقی نے ادا کیا ہے، جس کی فطرت ہنگامہ خیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کے کردار کا نقطہ نظر اپنی اہلیہ کی مسلسل جدوجہد کے مقابلے میں بے حسی کی ایک تہہ کو متعارف کرواتا ہے، جس کی تصویر کشی نادیہ جمیل نے کی ہے، جو زندگی کو درپیش چیلنجز سے نمرد آزما ہارٹ سرجن ہے۔ نمبر 1، محبت سترنگی۔ محبت سترنگی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے JJS پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں منور سعید، سمینہ احمد، سعود جویریہ، سعود شہود علوی، علی خان، جنید جمشید نیازی، دانیال افضل خان، احمد حسن، سنیتا مارشل، فضل حسین، مشل ممتاز، سیدہ طوبہ انور، سارہ عمیر، سلینا سپرا، آسیہ ارشد اور جویریہ نیئر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ شاہر یونس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور جویریہ سعود نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔